بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام الف لام میم کے ساتھ ولید شیخ حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آج سلامتی اور امان کی بات کرتے ہوئے شرم آتی ہے، کیونکہ آج وہ دن ہے کہ جس میں آل پیغمبر پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے۔ آج وہ دن ہے کہ جس میں امام حسین علیہ السلام کے جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حسین منی وانا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اور یہ فرمایا تھا کہ یہ میرا بیٹا حسین جنت کے جوانوں کا سردار ہے، اور انہیں اپنے کاندھوں پر سوار کر کے سیر کروایا کرتے تھے، اور اللہ سے فرمایا کرتے تھے، التجا کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ یہ میرا بیٹا، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت رکھ، اور جو اس سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت کر، جو اس سے دشمنی رکھے تو بھی اس سے دشمنی رکھ۔ مگر آل پیغمبر پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے۔ ان تمام فضیلتوں کے باوجود امت نے امام حسین علیہ السلام اور ان کی آل کا پاس نہ رکھا۔ ان پر طرح طرح کے الزامات لگائے گئے، کسی نے کافر کہا تو کسی نے باغی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حالات یہاں تک کیسے پہنچ گئے؟ یہ کیسے ممکن ہوا کہ معاشرے کے سب سے مقدس آدمی کو بما اہل و عیال کھلے میدان میں بے دردی سے قتل کر دیا جائے، اور پھر کہیں پر بھی ملک گیر احتجاج تک نہ ہو؟ ظاہر ہے حکومت کی طرف سے اور حکومت اور مذہبی نمائندوں کی ایک کوئلیشن کے ذریعے کوئی مہم چلائی گئی ہوگی۔ امام حسین علیہ السلام، ان کی آل کے حوالے سے ایک نیگیٹو پروپیگنڈا کیا گیا ہوگا، کہ جس کی وجہ سے بات یہاں تک پہنچ گئی کہ امام حسین علیہ السلام اور ان کی آل کو اس طرح سے قتل کر دیا گیا اور ان پر اس طرح سے الزامات لگائے گئے۔ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ حکومت اور حکومت کے نمائندوں، مذہبی پیشواؤں نے مذہب کا اس طرح سے غلط استعمال کیا کہ جس کی نظیر ہمیں پوری تاریخ میں نہیں ملتی۔ بات یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کربلا کو اگر ہم نے آج بھی اپنی درسگاہ نہیں بنایا تو ظلم و ستم کی یہ داستانیں اور مذہب کا ایسا استحصال ہوتا رہے گا، ایسا ہی ظلم و ستم ہوتا رہے گا۔ ظلم و ستم تو کربلا میں بہت ڈھائے گئے، مگر آل پیغمبر نے بھی اس ظلم و ستم کے خلاف قربانیوں کی ایسی مثالیں قائم کی کہ جس کی نظیر نہ ہمیں پہلے کبھی ملی اور نہ تا قیامت ملے گی۔ دیکھیں، ایسے واقعات تو بہت ہوئے ہیں تاریخ میں کہ جس میں تحریک کے رہنماؤں اور ان کے ماننے والوں نے اپنی قربانیوں کے نذرانے پیش کیے ہیں، مگر جس طرح سے کربلا کا واقعہ، جس طرح سے امام حسین علیہ السلام اور ان کی آل کی قربانیوں کو آج تک یاد کیا جاتا ہے 1400 سال کے بعد بھی، جس طرح سے لوگوں کے دلوں میں کربلا کے واقعات راسخ ہو گئے، اس طرح سے دوسرے واقعات نہیں ہوئے۔ اس کی ایک وجہ شاید آپ کہیں گے کہ اللہ یہی چاہتا تھا۔ بات درست ہے کہ اللہ یہی چاہتا تھا کہ امام حسین علیہ السلام، ان کی اولاد، ان کے اصحاب و انصار کا ذکر تا قیامت تک زندہ رہے، مگر ہم چاہتے ہیں کہ اس کو کسی اور عنوان سے بیان کریں۔ دیکھیں، یہ بات حقیقت ہے کہ تحریک کے رہنماؤں اور اس کے ماننے والوں نے اپنی قربانیوں کے نذرانے پیش کیے ہیں، مگر ہمیں یہ کہاں ملتا ہے کہ کسی بھائی نے اپنے بھائی کے لیے ایسے جان کے نذرانے پیش کیے ہوں کہ جس طرح سے عباس علمدار علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کے لیے پیش کیے۔ ہمیں یہ کہاں ملتا ہے کہ بھانجوں نے اپنے ماموں کے لیے اس طرح سے قربانی دی ہو کہ جس طرح سے بی بی زینب سلام اللہ کے بیٹوں نے امام حسین علیہ السلام کے لیے دی۔ ہمیں یہ کہاں ملتا ہے کہ بھتیجوں نے اپنے چاچا کے لیے اس طرح سے قربانی دی کہ جس طرح سے امام حسن علیہ السلام کے بیٹوں نے امام حسن کے لیے دی۔ ہمیں یہ کہاں ملتا ہے کہ ایک بہن نے اپنے بھائی کے لیے اپنے بچوں کے نذرانے اس طرح سے پیش کیے کہ جس طرح سے امام حسین علیہ السلام کے لیے بی بی زینب سلام اللہ کے بیٹوں نے اور بی بی زینب سلام اللہ نے پیش کیا۔ دین آداب رفاقت کے پیمبر تھے حسین، جان دینے کو جب آئے تو 72 تھے حسین۔ یہ جو ایک جان میں سمیٹے ہوئے، ایک جان کے لیے پورا اہل و عیال، تمام رفیق اور امام حسین کے اصحاب و انصار امام حسین کے لیے قربانی دینے کے لیے آمادہ ہیں، ایسی نظیر ہمیں کہیں نہیں ملتی۔ یہی وجہ ہے کہ یہ واقعہ لوگوں کے دلوں میں راسخ کر گیا ہے۔ آج امام حسین علیہ السلام، خاص طور پہ ان کی اولاد، ان کے بھانجوں، ان کے بھتیجوں، ان کے بھائیوں، اس سلسلے میں گفتگو کریں گے اور ان کی لازوال قربانیوں کو کہ جو انہوں نے واقعہ کربلا میں پیش کی۔
اس سلسلے میں ہمارے ساتھ معزز علماء کرام قابل قدر واجب الاحترام موجود ہیں. میں سب سے پہلے ان کا تعارف کرواتا چلوں ہوں. سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ جو انتہائی شائستگی اور تہذیب کے ساتھ گفتگو فرماتے ہیں، علامہ عباس وزیری صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں معروف عالم دین جو انتہائی تحقیق کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں اور انتہائی خوش عقیدہ ہیں. میں ان کا تعارف کرواتے ہوئے مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے. مفتی عبدالرؤف مدنی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف عالم دین اور کمپیریٹیو ریلیجس اسٹڈیز کے اوپر ایم فل منہاج القرآن سے مفتی اے آر رحمان صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے. علامہ صاحب میں سب سے پہلے آپ کی طرف آؤں گا. میں چاہتا ہوں کہ آپ سب سے پہلے واقعہ کربلا کے جو احوال ہیں ان پر ایک روشنی ڈالیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. فوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. عاشوراء تاریخ بشر میں ہمیشہ ابتدائی خلق عالم سے اختتام عالم تک ظالم اور مظلوم کے درمیان جو ٹکراؤ ہے، اور ظاہر ہے کہ ظالم اس لیے بنتا ہے کہ وہ اپنے لیے کچھ چاہتا ہے جو اس کا حق نہیں ہے، اور مظلوم اس وجہ سے مظلوم واقع ہوتا ہے کہ وہ حق پہ قائم ہے، اور حق پہ قائم ہے اور ظالم کی باتوں میں اور ظالم کی سوچ اور اس کے مرام کے مطابق چلنے کو تیار نہیں ہے. یہ ٹکراؤ ہمیشہ ہے جی. طول تاریخ میں. کوئی نبی ایسا نہیں ہے کہ جس پر ظلم نہ ہوا ہو. اللہ گزشتہ زمانے کی طرف اگر نظر ڈالیں تو کوئی نبی ایسا نہیں ہے کہ جس پر ظلم نہ ہوا ہو. جی. اور واقعہ کربلا کے بعد کی تاریخ اگر آپ دیکھیں تو کوئی دور ایسا نہیں ہے کہ اس دور میں ظالموں کا خاتمہ ہوا ہو اور مظلوم موجود نہ ہو اور مظلوموں کے اوپر ظلم نہ ہوا ہو. جی. کبھی ایسا نہیں ہوا. ہر دور میں ظالم اور مظلوم رہے ہیں. جی. لیکن اس کا آغاز تو وہ جناب حابیل اور قابیل سے ہی ہوا تھا. حضرت آدم کے فرزندوں میں وہیں سے اسٹارٹ ہوا تھا. بے شک. تاثر یہ سلسلہ چلتا رہا ہے. لیکن حضرت ابا عبداللہ الحسین کی جن کے القاب میں ایک لقب امام الاحرار بھی ہے، زندہ سوچ رکھنے والوں کا امام، زندہ سوچ رکھنے والوں یا زندہ رہنے اور زندہ مشن رکھنے والے جو افراد ہیں ان کے لیڈر حضرت ابا عبداللہ الحسین. آپ اس پوری تاریخ میں یعنی آپ اگر ازل کی طرف نظر دوڑائیں یا ابد کی طرف، جی. تو اس پوری تاریخ میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی ہے جو مثال حضرت ابا عبداللہ الحسین نے قائم کی. اور آپ نے جو میدان کربلا میں جو قربانیاں دی، جو جہاد کیا، اور اس کے بعد واقعہ کربلا کے بعد جو آپ کے اہل بیت پاک کے ساتھ جو کچھ پیش آیا، جی. کربلا سے کوفہ تک، کوفہ سے شام تک، پھر وہاں سے واپس کربلا تک، کربلا سے مدینہ تک، جی. جو کچھ پیش آیا، اس تمام کے پیچھے احیاء کلمت اللہ مقصود تھا حضرت ابا عبداللہ الحسین کا. کلمت اللہ کا احیاء. اپنا نفس ہرگز نہیں، اپنی ذات کے لیے کوئی قدم نہیں. بہت خوب. ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. میں یہ دیکھ چکا ہوں کہ حضرت علی اصغر کے باب میں کہ جب آپ کے گولو اطہر پر تیر لگا اور تڑپ گئے بچے، تو یہ باپ کے لیے قیامت خیز منظر تھا کہ باپ کے ہاتھ میں ایک بچہ تڑپ جائے. لیکن حضرت ابا عبداللہ الحسین کا ایک جملہ ہے کہ سہل علیہ یا ہون علیہ، کہ انہو بمر اللہ یا بمنظر اللہ، میرے لیے اس مصیبت کو سہنا اس لیے آسان ہے کہ جس کے لیے میں قربانیاں دے رہا ہوں وہ دیکھ رہا ہے. اللہ اکبر. وہ دیکھ رہا ہے، اس کی نظر میں ہے یہ سب کچھ. امام حسین کے لیے اس لیے اچھا یہ عمر سعد جو کربلا کے واقعے میں جنگ کا وقائع نگار تھا،
جی واقع ہر جنگ میں ہوتے ہیں، میڈیا کے افراد ہوتے ہیں، وہ اس جنگ کی کوریج کرتے ہیں. تو انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ما رأیت احدا، ہوں میں نے کسی کو بھی نہیں دیکھا کہ جس کے اتنے سارے جس کے اصحاب سب کے سب شہید ہوئے ہوں، اولاد شہید ہوئے ہوں، جی بھائی شہید ہوئے ہوں، اور خود تنہا ہو اور اس شجاعت کے ساتھ میدان میں لڑ رہا ہو. اللہ اکبر. یہ ان کی گواہی ہے، حمید ابن مسلم کی. اسی طرح سے انہوں نے ایک اور جملہ بھی کہا ہے، کہا کہ خدا کی قسم، اس کے دل میں، اس کے سینے میں وہی دل ہے جو اس کے باپ علی بن ابی طالب کا تھا، لہذا اس کو جھکانا آسان نہیں ہے، اللہ اکبر. یعنی اس کو ڈرانا آسان نہیں ہے. حضرت ابا عبداللہ حسین جب تنہا تھے آخر میں، تو اس تنہائی میں بھی اس طرح سے بے نیازی کے ساتھ لڑتے تھے کہ آپ کے اتنے سارے دشمن بڑی تعداد میں آپ کے اوپر حملہ آور ہوئے تھے، لیکن تتر بتر ہو گئے ہیں اور بھاگ رہے ہیں. ایک حد تک ان کا پیچھا کیا لیکن دور تک نہیں جاتے تھے. جی حضرت ابا عبداللہ حسین دور تک نہیں جاتے تھے، بلکہ واپس آ کر ایک ٹیلے کے اوپر جی اپنے نیزے کے سہارے کھڑے ہو کر اللہ اکبر اللہ اکبر کی ندا بلند کرتے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر وہی کہ حضرت ابا عبداللہ حسین کی نظر خدا بند متعال کی رضا کے اوپر ہے، اور آپ کا پورا جہاد، آپ کی پوری جنگ جی رضا الہی کے لیے ہے. اللہ ایک اکبر. طرف سے یہ ہے، اور شاید اس اللہ اکبر کا ایک مقصد یہ بھی ہو کہ خیموں تک پیغام پہنچانا مقصود ہو کہ میری بہن زینب، میں ابھی زندہ ہوں، میری آواز تم تک پہنچ رہی ہے تو میں ابھی زندہ ہوں، اپنی زندگی کی خبر دینے کے لیے. تو یہ حضرت ابا عبداللہ حسین ہے، ان کا جہاد بے مثال جہاد ہے. اور حمید ابن مسلم ہی کی ایک اور عبارت بھی اس وقت مجھے یاد آ رہی ہے. وہ لکھتا ہے کہ کلما ازداد الى وقت العصر، کلما قرب وقت العصر ازداد انشراق وجہ الحسین، یعنی جیسے جیسے عصر کا وقت قریب آتا تھا، حضرت ابا عبداللہ حسین کے چہرے کی روشنی میں اضافہ، آپ کی نورانیت میں اضافہ ہوتا تھا. جی یعنی نورانیت میں اضافہ ہونا اس لیے کہ اب یہ لقاء الہی کی متمنی ہیں، جی خدا کے پاس جانے کے شوق میں ہیں، اور اس کا وقت قریب آتا ہوا دیکھ کر آپ کے چہرے کے اوپر نورانیت بڑھ ماشاء اللہ. جاتی ہے. یہ چیز یعنی تاریخ بشر میں آپ کو نہیں ملے گی کہیں پر کہ کسی جنگ میں کوئی مجاہد اس طرح سے لڑے بے نیاز ہو کر کہ کچھ بھی ہو جائے رضا الہی حاصل ہے تو کافی ہے. آپ کا دعائے عرفہ ہے، جی خدا سب کو حج نصیب فرمائے. اور عرفات میں جب حاجی جاتے ہیں تو وہاں دعائیں پڑھتے ہیں مختلف. تو دعائیں ہیں ہمارے پاس، ہمارے متون دینی میں. ایک حضرت امام زین العابدین علی ابن الحسین سے جی ایک دعائے عرفہ نقل ہوئی ہے، اور ایک حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام سے ایک دعائے عرفہ نقل ہوئی ہے. جی حضرت ابا عبداللہ الحسین سے جو دعائے عرفہ ہے، اس دعائے عرفہ میں ایک جملہ ہے، وہ یعنی انسان کو ہلا دینے والا جملہ ہے. اس جملے میں حضرت فرماتے ہیں کہ پروردگارا الہی و ربی، اے میرے معبود، اے میرے مالک، ماذا وجد من فقدک، جس نے تجھے کھویا اسے اگر پوری دنیا بھی مل جائے تو اسے ملا ہی کیا؟ اللہ اکبر. بہت خوب. جب تو ہی نہیں ملا تو پھر اسے ملا کیا؟ وَمَا الَّذِي فَقَدَ مَنْ وَجَدَكَ، اور جسے تو ملا اس کا سب کچھ بھی چلا جائے تو اس نے کھویا کیا؟ اس سے اسے تو اللہ مل گیا ہے. بہت جو جملہ آپ نے عرفات کے میدان میں دعائے عرفہ میں ارشاد فرمایا تھا، دعائے عرفہ میں. اس پر عمل حضرت ابا عبداللہ حسین نے میدان کربلا میں کیا ہے. بہت یہ وہ چیز ہے کہ جس کی مثال ہمیں نہیں ملتی ہے. درست اور حضرت ابا عبداللہ حسین اسی وجہ سے جاویدان ہیں. اور کاش کہ اگر ہمارے پاس وقت ہوتا تو کچھ اور چیزیں بھی میں آپ کی خدمت میں ذکر کرتا کہ آپ نے جو حل من ناصر ینصرنا کا ندائے استغاثہ بلند کیا ہے، یہ بھی اپنے لیے مددگاروں کو طلب نہیں کیا ہے، قیامت تک کے لیے ظلم کے خلاف مددگاروں کو طلب کیا ہے. اللہ اکبر. اور یہ حضرت ابا عبداللہ حسین اس طرح کے عظیم سوچ رکھنے والے، عظیم فکر رکھنے والے خلیفۃ اللہ ہیں، یعنی اللہ کے نمائندے ہیں زمین کے اوپر. جبھی تو حسین باقی ہیں، باقی سب ختم ہو گئے. اور جو ان کو مٹانے آئے تھے وہ سب مٹ گئے، اور جس کو مٹانے کا ارادہ تھا وہی زندہ ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. مفتی صاحب، میں چاہتا ہوں کہ آپ مظلومیت امام حسین کے حوالے سے تذکرہ کیجیے. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. بہت تکلیف دہ
بہت افسوسناک آج، حالانکہ ہم اس واقعے سے اور اس معرکے سے 1400 سال کی دوری پر ہے ولید بھائی، جی مگر بات کرتے ہوئے اب بھی جسم پر ایک کپ کپی طاری ہے. کیا بات ہے، بالکل درست فرمایا. ہم کیا بات ہے. بات نہیں کر سکتے. ابھی جیسے محترم گفتگو کر رہے تھے نا، امام علی مقام کے ساتھ 72 یا 82 جی مختلف روایات ہیں. یہ افراد تھے، سامنے ہزاروں کا لشکر ہے، 22,000 کا لشکر ہے. یار 1000 لے آتے وہ بھی بھاری تھے. جی تمہیں اتنا خطرہ تھا کہ یہ 22,000 لے جاؤ، ایسا نہ ہو یہ 1000-2000 کو تو ایسے ہی اڑا دیں گے. بہت مگر آپ یہ دیکھیں کہ ہر ایک جانثار نے، ہر ایک امام حسین کے محب حبدار نے کیا کمال جاں فشانی سے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے. یہ کمال ہے. مگر یہ قائد، یہ رہبر، یہ امیر لشکر ہر ایک کے مبارک جسم کو خیمے تک واپس لا رہا ہے. اچھا، جب معرکہ شروع ہو رہا ہے اس سے پہلے ایک خطبہ دے رہے ہیں حضرت جی امام علی مقام نے خطبہ ارشاد فرمایا. ورنہ تو آج کے دور میں اور شریعت کی اجازتوں کو اگر دیکھیں تو جب انہوں نے پانی بند کر دیا تھا نا، تو ایسے لشکر کے خلاف اسی ٹائم بدوا ہو جانی چاہیے تھی. روا ہے، اللہ اکبر. جائز ہے. ظلم تو انتہا ہو گئی نا کہ آپ خود بلاتے ہیں اور پھر پانی بند کر دیتے ہیں. ظلم کی تو انتہا ہو گئی. ظلم کی انتہا. لیکن آج تو معرکہ، تم نے لشکر کھڑا کر دیا، تیاری ہے. امام پھر بھی دیکھیں نا، امام جا کر تمہیں ترغیب دے رہے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں کہ دیکھو جنت میں آ جاؤ، وہ دوزخ ہے اس کو چھوڑ دو، یہ جنت میں آ جاؤ. یہ کمال ہے. لیکن 70-71 کے جسد مبارک کو اٹھا لیا، یا جتنے بھی جو بھی تعداد ایکچول اللہ جانتا ہے، جی اس تعداد کو اٹھانے کے بعد امام جب تنہا ہے ولید بھائی، جب وہ تنہا میدان میں جا رہے ہیں، خدا جی. کی قسم اس وقت بھی خطبہ دے رہے ہیں. اس اللہ وقت بھی اکبر. خطبہ دے رہے ہیں کہ اب تو سمجھ جاؤ. اتنے شہداء اٹھا لیے. اللہ اکبر. یا امام انقلاب، آپ کی کیا شان ہے، آپ کے قدموں کی گرد کی ان ذروں پر ہم قربان. کیا آپ نے ایسی مثال قائم کی، آپ جیسا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا نا، اس لیے یہ مثال آپ ہی کی ہے. بے شک. کوئی مثل نہیں، کوئی مثال نہیں، کوئی جواب نہیں، کوئی کچھ نہیں. آپ پر سب ختم ہے. اس لیے حسین ایک ہی ہے، ہوں. حسین ایک ہی ہے. ابھی حضرت نے کہا نا حق، اس بات کو تھوڑا سا سیکنڈ کروں گا. اس سے پہلے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے بہت سارے مارکے ہوئے، پوری دنیا عالم کے اندر بہت مارکے ہوئے. بڑے بڑے جانباز، بڑے بڑے مجاہدین آئے، بہت بڑے مارکے ہوئے. لیکن کربلا کا یہ داستان ایسی رقم ہوئی کہ اب اس کے بعد یہ جو 1400 سال گزرے ہیں، جب بھی حق و باطل کا مارکا ہوتا ہے، حق والوں میں نعرہ حسینی لگ رہا ہوتا ہے. کیا بات ہے. علم، علامت اور نشان جو ہے امام حسین بن گئے حق کے. پہلے بھی بڑے بڑے آئے، انبیاء کا اپنا مقام و مرتبہ ہے، مگر اللہ رب العالمین نے لخت جگر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو اتنا پسند کیا ہے. یہ جو ذکر بلند ہوتا ہے نا، یہ بندوں کا کمال نہیں ہے، واہ. یہ بندوں کا کمال نہیں ہے، یہ رب ذکر بلند کرتا ہے. رب العالمین نے اتنا اداؤں کو پسند کیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. آپ سوچیں کہ ہم تو یہاں بیان کرتے ہوئے جسم پر ایک کپ کپی طاری ہو رہی ہے، الفاظ زبان پر نہیں آ رہے کہ ہم نے کر کیا لیا ہے جو ہم امام حسین کا تذکرہ کر رہے ہیں. ہم نے کیا کر لیا؟ آج ہمارے اس ایرا میں ہمارے سامنے کیا ظلم و ستم نہیں ہو رہا؟ تو ہم ذکر بامر مجبوری یا جو بھی اس کو آپ نام دے دیں ہم کر رہے ہیں. لیکن امام علی مقام نے تو سب کچھ قربان کر کے بھی اس وقت بھی حجت تمام کرنے کے لیے جب آپ نے دوسرا خطبہ دیا نا، تو سامنے سے جواب آیا، آپ کو تیز دلانے کی کوشش کی گئی کہ آپ ان کو پتہ تھا کہ امام علی مقام کو غصہ، امام علی مقام کو جلال اگر آئے گا تو وہ کس بات پر آئے گا؟ وہ اس بات پر آئے گا کہ یزید پلید ناپاک کے ہاتھ میں بیعت کر لو. وہ وہی بات دہراتے تھے بار بار کہ نہیں، آپ کے پاس ایک ہی راستہ ہے، بس آپ یزید کی بیعت کر لو، بس باقی نہیں. امام علی مقام نے کہا مثلی لا یبایع مثلہ، اور مجھ جیسے میں نے تو 72 لٹا دیے، اب بھی تم بیعت کی بات کرتے ہو. یہ نہیں، یہ ایک فیصلہ کن بات ہے. یہی وہ بات ہے جہاں حسین کو کل بروز قیامت، صبح قیامت تک یاد کیا جائے گا کہ سر داد نہ داد دست در دست یزید، حق کا کہ بنا لا الہ است حسین،
کیوں قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، لیکن یہاں تو حجت تمام ہو رہی ہے نا، آپ حجت تمام کر رہے ہیں۔ تو اس لیے امام علی مقام کے اس داستان کو ہم کیا بیان کریں؟ وہاب بن عبداللہ کلوی جو ہے یہ وہ شخص شامل ہوا ہے اس لشکر میں عاشورہ کے دن۔ آج آپ کی شادی ہوئی تھی نہیں، اور آپ اپنی نئی دلہن کے پاس جانے والے تھے تو آپ کی والدہ نے یہ آواز کو سنا۔ یہ اہل سنت کی مستند کتب میں بھی یہ والا واقعہ موجود ہے۔ جب والدہ نے سنا نا تو کون مسلمان ہے جو اہل بیت کا دیوانہ نہیں، محبت نہیں کرتا؟ وہ مسلمان ہی نہیں جسے اہل بیت سے محبت ہی نہیں، وہ مسلمان ہی نہیں۔ یہ کمال ایمان کی دلیل نہیں ہے حضرت صاحب، باقی چیزوں سے محبت کمال ایمان کی شرط ہے، یہ اصل ایمان کی شرط ہے، اس کے بغیر ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا۔ یہ جزو ایمان ہے، جس طرح حب رسول جزو ایمان ہے، نماز نہ پڑھنا یہ کمال ایمان کی شرط ہے۔ اگر نماز پڑھو گے آپ کا ایمان کامل ہو جائے گا، زکوٰۃ دو گے کامل ہو جائے گا، حج کرو گے اور کامل ہو جائے گا، باقی سارے اخلاقیات اپناؤ گے اور کامل ہو جائے گا۔ سارے اخلاقیات آپ کر رہے ہیں، ساری شرعیات اپنا رہے ہیں، اور حسین سے اگر آپ کو محبت نہیں ہے تو وہ سب بیکار ہے، کیونکہ وہ اصل ایمان ہی نہیں ہے۔ آپ کمال تب کریں نا، اصل تو کریں پوری۔ درست فرمایا۔ تو والدہ روتے ہوئے آئی، بیٹا تڑپ گیا، بولا والدہ میں نے کب آپ کا کوئی حکم نہیں مانا ہے، کون سی ایسی تکلیف دی ہے، کون سا آپ کو ایسا نقصان پہنچایا، آپ اتنا رو رہی ہیں؟ فرمایا بیٹا یہ بات نہیں ہے، آج میرے کانوں میں آواز آئی ہے، میں نے ایک صدا سنی ہے کہ نواسہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے کیا کہیں اس کو، اپنے ہم کلمہ گو، رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے سامنے وہ ہیں جو کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ آپ کے خطبے پڑھ کے دیکھیں حضرت صاحب، آپ نے یاد دلایا، تمہیں یاد نہیں ہے میں حضور کا نواسہ ہوں، اپنوں کو یاد دلا رہے ہیں۔ یہ جملہ ہم کہتے ہوئے ہمیں ایک نہیں، بے بسی نہیں، یہ امام بے بس نہیں ہے، امام علی مقام بے بس نہیں ہے، امام علی مقام کے پاس ساری طاقتیں ہیں۔ جب آپ پہلا خطبہ دے رہے تھے نا تو غالباً ایک جو ہے نا مالک بن عروہ، اس نے امام علی مقام نے اپنے جو خیمے تھے نا، خیموں کے تینوں طرف آگ لگوا دی تھی خندقیں بچھوا کے، تاکہ پیچھے سے یہ باطن جو ہے نا حملہ نہ کرے۔ ان سے امید تھی تو آپ نے یہ احتیاطی تدبیر تاکہ جو مستورات ہیں ان کی حفاظت ہو سکے۔ تو جب آپ خطبہ دینے گئے نا تو یہ مالک بن عروہ نے کہا کیا ہوا حسین، وہاں کی آگ سے پہلے یہاں آگ جلا دی ہے؟ جب اس نے یہ جملے کہے نا تو مسلم بن عوسجہ نے اجازت مانگی کہ حضرت آپ اجازت دیں، میں اس کی حلق سے اس کی جان نکال دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو جانثارہ نے امام حسین رضی اللہ عنہ تو تڑپ رہے تھے، وہ تو اس دن ہی تڑپ گئے ہوں گے ولید بھائی، جب پانی بند کر دیا، بات ختم ہو گئی نا، اپنے پانی فرات بند کر دیا، فرات کا پانی پوری دنیا پیے، بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادگان اور شہزادیاں نہ پیئیں۔ اللہ اکبر۔ اس سے بڑا ظلم و ستم کوئی ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں۔ جب آپ نے اجازت مانگی آپ نے کہا نہیں، پہلا پتھر ہماری طرف سے نہیں اٹھے گا۔ سارے اصول و ضوابط آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں میں آپ نے بالکل ثابت قدمی کے ساتھ، کیونکہ آپ تو سارے ثابت قدموں کے امام ہیں نا، امام الاحرار، اتنا بڑا لقب آپ کا ہے، لیکن آپ نے دعا کی اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ اسے دنیا اور آخرت کی آگ میں مبتلا فرما۔ اس کے گھوڑے نے تھوڑی سی جنبش دکھائی، اس کے گھوڑے کا سم جو ہے نا سوراخ میں پھنسا، اور جب اس نے جنبش اور حرکت کی نا اپنے پاؤں کو نکالنے کے لیے تو یہ مالک بن عروہ اپنے گھوڑے سے نیچے گرا، اور پھر وہ گھوڑے کی لگام کے اندر اس کا پاؤں پھنسا، اور گھوڑے نے دوڑ لگائی، وہ پیچھے پیچھے دوڑتے ہوئے گھوڑے نے جب وہاں سے ٹرن لیا نا وہ وہاں سے گھوم کے جا کے آگ میں گرا۔ وہیں پر امام علی مقام کی دعا قبول ہو گئی، آپ نے دعا کی قبول ہو گئی۔ ایک شخص نے اور فرات کی طرف اشارہ کر کے، مزنی اس کا نام ہے، اس نے کہا یہ دیکھ رہے ہیں فرات کا پانی کیسے جوش مار رہا ہے۔ امام علی مقام نے اس کے لیے دعا کی، فرمایا اللہم امت عطشانا، یا اللہ اسے پیاسی موت عطا فرما، اسے پیاسی موت عطا فرما۔ وہ بھی اپنے گھوڑے سے گرا نیچے، گھوڑا اس کا بھاگا وہ پیچھے، لیکن بھاگتے بھاگتے ایسی حالت اس کی ہو گئی، کیونکہ یہ نینوا اور کربلا کا جو مقام ہے، مٹیالہ مٹی اور سرزمین کرب و بلا جو ہے یہ ریگستانی مٹی ہے، سارا یہی ہے، تو وہ اس میں جب دوڑا نا اس کی حالت خراب ہو گئی، پانی اس کے قریب کرنے لگے اس کے ہم لشکری،
تو وہ پانی نہیں پی سکتا تھا. یہ کیوں ہوا؟ یہ بھی بڑی زبردست بات ہے کہ یہ واقعہ کیوں رونما ہوا. بتایا گیا کہ امام علی مقام بے بس نہیں ہے، یہ رضا کے ساتھ اپنے آپ کو لٹانے آئے ہیں. اپنا سودا امام احمد رضا خان فاضل بریلی کے بھائی برادر مولانا حسن رضا خان صاحب فرماتے ہیں نا، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے. یہ بازار ہے، سب اپنی بولی لگاتے ہیں، سب اپنی قربانیاں دیتے ہیں، مگر امام حسین کی قربانیوں نے سارا بازار لوٹ لیا ہے. سب ان کا نام لے کر ان کے نقش قدم پر تو چلیں گے، لیکن نہ اب تک کوئی آیا ہے نہ بعد میں کوئی آئے گا جو یہ کہے کہ ہم نے ان سے اچھی قربانی دی ہے. بہت بہت ایسا ہے ہی نہیں. اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے. کون سی بستی بسائی اے دشمنان اہل بیت. تو یہ جو ہے اہل بیت کا کردار ہے، یہ انہی کا کمال ہے، انہی کا حصہ تھا. اللہ تعالی ہمیں ان کے کردار کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. مفتی صاحب آپ کمپیریٹیو ریلیجیس اسٹڈیز بھی کرتے ہیں. آپ نے سنا مفتی صاحب نے فرمایا کہ کس طرح سے امام حسین علیہ السلام نے خود پہل کرنے سے انکار کر دیا کہ ہم پہل نہیں کریں گے. تو میں چاہتا ہوں کہ وحدت مسلمین، یونٹی، وحدت کے حوالے سے امام حسین کی تحریک، اس حوالے سے کیا پیغام آپ دیں گے؟ جزاک اللہ. سب سے پہلے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آغا جان نے اور مفتی صاحب نے ایک اتم درجے پر تاریخی گفتگو کی ہے. یقیناً ایمان تازہ ہوا ہے. یہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ امام علی مقام نے دنیا کی تاریخ میں آج تک یہ ہوا ہے کہ جس نے بھی جسی بھی نظریے پر بنیاد رکھی اور اسی مشن پہ چل پڑے، اور جب بھی کوئی چیلنج کا ٹائم آیا تو اس ٹیم کا جو لیڈر ہوتا ہے یا جو انقلاب لے کر آتا ہے یا جو مشن لے کے چل رہا ہوتا ہے، 95% ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اپنی جماعت کو بچا لیتے ہیں، نظریہ کو حکمت کے تحت آگے پیچھے کر لیتے ہیں. درست. لیکن یہ واحد دنیا کی تاریخ کا ایسا موقع جو امام علی مقام نے، آپ نے نظریہ کو بچایا، جماعت کو، لوگوں کو قربان کر دیا، دوسرے درجے پہ لے گئے، قربان کر دیا آپ نے. درست. تو اسی کی تفصیل سے آپ، یعنی نظریہ کیا تھا؟ وحدت تھا، جوڑ تھا اور عاجزی تھی، اور کہ جس کے بارے میں خود قرآن پاک میں جیسے فرمایا گیا وبشر الصابرین، کہ خوشخبری ہے صبر اور حوصلے والوں کے لیے. اس کی تفصیلات سے جو آگاہ کر رہے تھے مفتی صاحب اور آغا جان. تو اس پر جتنا بھی آپ کے اس ذکر کو یاد کیا جائے فیملیز میں بیٹھ کر، اور آپ کو اور اسی کیفیت کے ساتھ، ہمارے استاد صاحب فرما رہے تھے کہ جب تک اس امت کے حال پر اور خاص کر غم حسین پہ جب تک ہمارے آنسو نہ نکلیں اور اس گریہ زاری کے ساتھ ہم نہ دعا مانگیں اور ان کو یاد نہ کریں، تو واللہ ہم اس گفتگو کا حق ادا نہیں ہو سکتا. درست. تو اللہ تعالیٰ ہمیں کرے کہ ہم اسی غم میں اور اسی کیفیت میں ہم اس کو جئیں، اور ہمیشہ ہم وحدت کی، جوڑ کی بات کریں. اور اسی لیے ہی ائمہ اور اس کے علاوہ انبیاء علیہ السلام اور امام علی مقام نے جو قربانی دی ہے وہ خالصتاً امت کے لیے. اور مولا علی کا بھی خود ایک پوری ایک آپ کی جو ایک شخصیت اور آپ کا پورا جو ایک کردار ہے، تو وہ جوڑ پر اور محبت پر مبنی ہے. اور یہی ایک ایسا خوبصورت خاندان ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. بیسیکلی میں علم کا سمندر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. جی. تو یہ اس خاندان کی ہی کو ہی وحدت چھپی ہوئی ہے نا. تو اس پر جتنا ہم سوچیں گے ہمیں وحدت ہی دکھائی دے گی. تو ہمیں اسی نگاہ سے سوچنے کی ضرورت ہے اور دیکھنے کی ضرورت ہے. درست فرمایا. میں بہت شکر گزار ہوں علماء کرام کا کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت ہمارے اس پروگرام کے لیے نکالا. ناظرین، آپ گفتگو سماعت فرما رہے تھے علماء کرام کی کہ کس طرح سے امام حسین علیہ السلام اور ان کی آل پاک نے قربانیوں کی داستانیں رقم کی. پھر اگلے پروگرام میں کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. سینہ عباس کے سوز نہانی کو سلام، توسن ابن مظاہر کی روانی کو سلام، اصغر معصوم تیری بے زبانی کو سلام، اکبر نوخیز تیری نوجوانی کو سلام، مصطفیٰ کے لال کو، حیدر کے پیارے کو سلام، فاطمہ زہرا تیری آنکھوں کے تارے کو سلام.